बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में मुसल्लस तवीज़ के तीसरा स्टेप ला रहे हैं, जिसमें आपको वो कोडिंग बताएंगे जिससे आप मुसल्लस के नक्श में कौन कौन से अदाद रख सकते हैं। जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया गया था कि ये नक्श होता है 15 और 12 और 3 कहाँ से आया, ये तबई नक्श है, ये वज़ई नक्श है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये तरीक़ेकार आपको बताया, कसर का बताया गया था। फिर ये 45 कैसे आया, 3 कैसे आया, 15 कैसे आया, 3 कैसे आया, और ये 12 कैसे आया, 3 कैसे आया, ठीक है। ये पहली वीडियो थी। उसके बाद अगली वीडियो में मैंने आपको बताया गया था माइनस का कुलिया, जिसके लिए मैंने आपको ये समझाया था कि ख़ास कर ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी हैं, ये जमा, तकसीम, माइनस और ज़रब, ठीक है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कुलिये तैयार किए गए थे, तो जिससे पता चला है माइनस के तरीके से ही ये नकूश में इस तरह के अदाद आते हैं जिनका मजमूआ एक ही होता है वज़ई नक्श में, ठीक है। और आज की वीडियो में भी हम यही नकूश बनाएंगे, लेकिन अदाद कोई और आएंगे, लेकिन मसाले तौर पर हमारे पास 30 अदद ही है। जैसा कि ये पहली वीडियो में हमने यहाँ 30 ही रखा था, तो इसके अमल से हमें ये नंबर मिले जिसका मजमूआ 30 था। और दूसरी वीडियो में हमने जनाब अली 30 ही अदद रखा था, जिसके ये दो नक्श बनाए थे और इनका मजमूआ भी 30 ही आया था। और अब हम 30 ही वीडियो में भी 30 ही अदद को रखेंगे। आप कोई भी अदद रखें तो इसी फार्मूले से करें तो वही मजमूए से अदद आएगा, इसलिए हम 30 से ही ये तरीके का इख्तियार करेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था एक ख़ास बात के ये जो अब अमल जितने भी इसमें जो हम कोडिंग करेंगे ये 12 पे ही अटैक होगा। कि जैसे कि पहले हमने 45 पे अटैक किया था, 3 आया, 3 इन दोनों पे अटैक किया तो 15 आया, 15 पे अटैक किया तो हमारे पास ये 3 आया, और 3 और 15 को पर अटैक किया तो ये 12 आया। अब हम 12 पर अमल करेंगे। जैसे पहले बताया था 12 को हम निस्फ़ भी कर सकते हैं और हिस्से भी कर सकते हैं। इसके हमने हिस्से किए, मिसाल के तौर पे इसका एक हिस्सा बन गया 3, 3 6, 3 9, 3 12। कितने हिस्से बन गए? 1 2 3 4, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको। अब हम 12 को फिर लिखते हैं और यहाँ इसके हम हिस्से बनाते हैं 4 4 8, सॉरी यहाँ पे 12 लिखना था, 12 4 4 8 4 12, यानी ये जो 3 हिस्से बने 1 2 3, ये 3 हिस्से जो हैं इसका ये अमल है, ये वाला कोडिंग जो है जो इसमें इस्तेमाल होती है। ये जो तीन पे तकसीम किया गया, जो 3 पे तकसीम किया गया है ना, तो ये 3 इसकी वजह से आते हैं, ठीक है। 3 हिस्से की वजह से, इसीलिए हमने यहाँ पे अपनी पहली वीडियो में यहाँ 3 रखा था कि 3 पे तकसीम हो रहा है, ये काम तरीक़ेकार है। तो अब इसके 12 के हम और हिस्से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 और ये 2 12 और यहाँ 6, यानी कुल 6 हिस्से हुए हैं। अगर 3 हिस्से हुए हैं तो 3 पे तकसीम करेंगे 12 को नफ़ी करने के बाद। मतलूबा रकम से जब 12 माइनस करेंगे तो जो हासिल होगा उसे 3 पे तकसीम किया, तो ये वाला कुलिया इस्तेमाल हुआ है। अब हम कोई भी रकम लेंगे उससे 12 पे तकसीम करेंगे तो 12 से माइनस करेंगे और जो हासिल होगी उसको हम 4 से तकसीम करेंगे, तो ये इससे अलग कुलिये तैयार होंगे, ठीक है। अब हम कोई मतलूबा अदद लेंगे, उसमें 12 माइनस करेंगे और जो हासिल होगा उसको 6 से तकसीम करेंगे, तो उसके अलग कवानीन होंगे। आज की हमारी वीडियो में ये वाला कुलिया काम इसके बारे में बताया जाएगा कि 12 के हमने 4 हिस्से की, क्योंकि 12 पर अटैक करना है हमने, ये 12 जो इस पर अमल करना है, ये 12 यहाँ पे है, तो 12 के हिस्से हमने 4 किए, तो कोई भी रकम हमारे पास आएगी उसको हम 4 से ही तकसीम करें। याद रखें, तकसीम करने से ही कसर आती है। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था माइनस किया 2 से, ठीक है, और 3 माइनस किया। माइनस करने से कसर नहीं आती, क्योंकि वहाँ अजाफा नहीं, वहाँ कम हो रहा है। जैसे वो बताया गया 16 में से कम किया, 15 में से 14 आए हैं, इस तरह के। लेकिन तकसीम की हालत में कसर आएगी। 3 जब हम तकसीम करते हैं तो कसर 1 आती है या 2 आती है, ठीक है। 4 पे तकसीम करें कसर 1 आएगी, 2 आएगी या 3 आएगी।
اور وہ کیسے لینی ہے, کہاں آنی ہے, کتنی آنی ہے, یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. اچھا فی الحال ان کو تو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں, یہ والے ان کا آج ہمارا لیکچر نہیں, آج ہمارا لیکچر یہ 4 پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ والے 4 پہ. اب ہم کام کرتے ہیں ایک چیز پر اور, کہ اس میں ایک خاص چیز ہے, کسر یا تو ایک کوئی بھی نہیں آئے گی, یا ایک آئے گی, یا 2 آئے گی, یا 3 آئے گی. کسر آئے یا نہ آئے, اضافہ ہوتا ہے 4 پہ تقسیم کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہمارے 8 حروف ہیں یہ نصف نہیں ہوتے. ان میں سے اگر ایک ہم نکال دیں گے تو پھر 8 حروف ہو جائیں گے. 8 نصف ہوتے ہیں اور 8 حصے بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم یہ 5 ہے, یہاں سے 5 اٹھا کے ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں, تو یہاں پہ یہ 4 اوپر ہو گئے اور 4 یہ نیچے ہو گئے. یہ کتنے 8 ہو گئے. 8 کا نصف ہوتا ہے 4 اور یہ ہے 4. ٹھیک ہے, یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب کسر نہیں آئے گی تقسیم کرنے سے تو آپ 5 عدد کا اضافہ کرو گے 7 نمبر خانے میں. 7 نمبر خانے میں 5 کا اضافہ کرو گے, کیونکہ جب ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ لاتے ہیں تو اس کے 3 حصے کرتے ہیں تو پہلے 7 ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی ایسی رقم لکھتے ہیں جس کو 12 سے مائنس کرنے کے بعد 4 پہ تقسیم کریں تو کسر کوئی نہ آئے. مثال کے طور پر ہم 28 ہی لیتے ہیں, اور اس میں سے ہم نے 12 مائنس کیے تو ہمارے پاس آ گئے 16, اور 16 میں سے 16 کو 4 پہ تقسیم کرنا ہے. 16 کو 4 پہ تقسیم کیا تو 4 ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا جو نقش ہے وہ کچھ اس طرح بنے گا. یہ دیکھیے, اس کو ہم یہ بارڈر بنایا اور یہاں پہ ہم نے یہ والا 4 لکھ دیا, اور ایک میں اس کو میں سینٹر کر لوں, یہ سینٹر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ 4 لکھ دیا, یہاں پہ 5 لکھ دیا, اور یہاں پہ ہم نے 6 لکھ دیا, اور یہاں پہ 7 لکھ دیا, اور یہاں پہ ہم نے 8 لکھ دیا, اور یہاں پہ ہم نے 9 لکھ دیا. اب جب کہ کسر کوئی نہیں آئی ہے, 16 کو جب 4 پہ تقسیم کیا کسر کوئی نہیں آئی, تو یہاں ہم 9 میں 5 کا اضافہ کریں گے, یہ والا مرکزی عدد. جب مرکزی عدد ہے وہ ہے ضرب کا قانون. ضرب کا قانون سے ہی ہمیں اگلی کسریں حاصل ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ 5 جو تھا جو ہم نے یہاں سے الگ کر کے یہاں لکھ لیا تھا, تو یہ 8 حروف بن گئے تھے. وہ 8 کا نصف 4 ہوتا ہے, اس لیے ہم نے 4 پہ تقسیم کیا, کیونکہ یہ 4 ہی حصے نکلے 12 کے, تو تقسیم کرنے سے کسر کوئی نہیں آئی, پورا کا پورا تقسیم ہوا اور 4 حاصل ہوا. 4 کو یہاں پہ لکھا, 4 5 6 7 8, اور 9 میں جب ہم نے 5 جمع کیے تو یہاں پہ 14 آ گئے. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ ہم نے 15 کر لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے 16 کر لیے. اب ہم نے جب ان تمام کو جمع کیا تو 28. ٹھیک ہے, اور ان کو بھی جمع کیا 28, ان کو بھی جمع کیا 28, اور ان کو بھی جمع کیا 28, اور اس کو بھی جمع کیا 28, اور اس کو بھی جمع کیا 28. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری اصل مطلوبہ رقم تو یہ 28 تھی نا, تو ٹوٹل 28 آ گیا. ٹھیک ہے, اب ہم کوئی ایسی رقم لیتے ہیں جس میں کسر آیا. 28 کے بعد آتا ہے 29. ہم یہاں پہ 29 لکھتے ہیں, 29 لکھنا تھا, 29 لکھا. ٹھیک ہے, اور 29 میں سے جب ہم نے 12 مائنس کیے تو ہمارے پاس 17 آئے. 17 کو 4 سے تقسیم کیا تو ہمارے پاس 4 ہی آیا, لیکن ایک کسر کا آیا. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک یاد رکھیں, جب کسر آئے تو اس میں ایک چیز ہے کہ جب ہم نے 5 کو سائڈ پہ رکھ دیا, 4 اوپر ہیں اور 4 نیچے ہیں, تو یہ پہلے 4 نیچے والے کو ہم کہیں گے 2 اور یہ کہیں گے 1, لیکن یہ 4 پہ تقسیم ہوا ہے, ان کی کوئی نہیں ہے, اس لیے یہاں پہ پہلے 6 ہے. یہ 6 ہی خاص کر ایک ایسا عدد ہے جو کسر میں اضافہ ہوتا ہے. جب کسر نہیں ہے تو 5 کا اضافہ کیا 7 نمبر پہ, اور جب کسر آئی ہے تو پھر ہم 6 کا ہی اضافہ کریں گے. اور 6 کی کنڈیشنیں کچھ ایسی ہوتی ہیں, یا تو 6 ہوتا ہے, 6 کے جب ہم حصے کرتے ہیں
تو 3 3 6 ہوتا ہے، یا پھر 2 4 6 ہوتا ہے، یا 4 2 6 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان تمام کو جمع کریں گے تو یہ 6 6 6 4 2 6 2 4 6 3 3 6. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 کا مطلب ہے جب ہم نقش تیار کرتے ہیں تو کسی ایک خانے میں 6 کا اضافہ کریں گے، اور دوسرا کوئی ایسا نقش ہے اس کے ایک خانے میں 3 کا اضافہ اور دوسرے میں 3 کا اضافہ کریں گے، اور کچھ ایسا نقش ہے جس میں 2 کا اضافہ اور 4 کا اضافہ کریں گے، اور اس سے اگلا جو ہے اس میں 4 کا اضافہ اور 2 کا اضافہ کریں گے. یہ کیسے، یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس ترتیب کو بھی دیکھ لے کے. وہ اس طرح ہے کہ ایک کسر بچی ہے. ٹھیک ہے، جب ایک کسر بچتی ہے تو اس کا مطلب ہے 6. کیسے؟ ضرب کا قانون ہے، مرکزی عدد ضرب کی نشانی ہے. 6 کو 1 سے ضرب دیں گے تو 6 ہی آئے گا. 4 کو 2 سے دیں گے 6 آئے گا. 3 کو 1 سے دیں گے تو 3 آئے گا. 2 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 6 آئے گا. یعنی اب ہم نے 4 1 6 لے لیا، یعنی ایک کسر آئی تو کسر میں 6 کا اضافہ ہوگا. ہمارے پاس 4 ہی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ ایک نقش دیا، اور اس نقش میں ایک منٹ سوری، اس نقش کو میں ترتیب دینے لگا تھا ایسے، اور ہم نے یہاں پہ 4 رکھا. ٹھیک ہے، اس میں 2 کنڈیشنیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ 4 رکھا ہم نے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم نے 5، اور یہاں پہ ہم نے 6، اور یہاں پہ ہم نے 7، پھر 8، پھر 9، اور یہاں پہ ہم نے 6 جمع کرنا ہے. 9 میں جب 6 جمع کریں گے تو 15 آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 16، اور یہاں پہ 17، جبکہ ہمارے پاس مطلوبہ عدد ہے 29. تو اب ہم یہاں پہ جب جمع کریں گے ان کو تو یہ 29 ہی آنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب ہم نے تمام طرف سے جمع کیے 29 ہی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ دیکھیے 29 ہی آ گئے ہیں. اب اس میں 2 نقوش بنتے ہیں کیونکہ 6 کے اکیلا ہے یہاں پہ، تو اس لیے ہم نے 7 میں ہی اضافہ کیا ہے خانے میں تو 6. اب 6 کا ہم جناب عالی مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ 2/4، 2/4، کیونکہ یہ اوپر سے ضرب ہوا ہے. 2 4 2 4 2 6. ٹھیک ہے، 4 2 6، ایک بیٹا نہ کا مجھے کام کرنے دے. تو یہ 6 ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دونی 8 ہوتا ہے، لیکن 6 آیا. 3 3 دونی 6، 2 4 8 یہاں پہ یہ 2 اور 4 6 ہوتا ہے الٹا. اگر ہم سیدھا کیا 6 ضرب کیا، کیونکہ یہ خانہ نکل گیا تھا اس لیے یہ ضرب کی نشانی ہے. 6 × 6، تو یہ 6 خانہ یہاں پہ اضافہ کیا. اب یہاں پہ یہ خلا ہے کیونکہ یہ 1 2 3 4 ہیں، اسے یہاں ضرب کی علامت یہاں جمع آئے گا. جیسے کہہ لیں کہ آپ 4 اور 2 6. ٹھیک ہے، اور 2 اور 4 6. دیکھیے یہ 3 ہے. 3 کو یہاں پہ ہم 1 سے ضرب دیں گے. 3 1 3. ٹھیک ہے، 2 3 آگے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ والا سسٹم آ جاتا ہے 2 3 والا. ٹھیک ہے، لیکن جب الٹا آیا ہے 2 اور 4 جمع 6، تو اس کا کنیکشن ہوتا ہے 6 ضرب 1 کے ساتھ. یعنی کہ ہمارا یہی جو نقشہ ہے جو 29 سالہ ہے، اس کو ہم ترتیب دیتے ہیں ایسے. یہ دیکھیں، اس کو گراف بنایا اور یہ ہم نے سینٹر کیا اور یہاں پہ 4 دیا. ہمارے پاس ہے جناب عالی 2/4. کتنا؟ 2/4 ہے یہ والا، کیونکہ یہ الٹا ہے، اوپر سے نیچے کو جمع کیا گیا ہے جو 6 سے نسبت رکھتا ہے. اس لیے 2 خانوں میں، ایک خانے میں 2 کا اضافہ ہوگا، دوسرے خانے میں 6 کا اضافہ ہوگا، تو پھر یہ 6 کمپلیٹ ہو جائے گا.
جیسے یہاں پہ لکھا ہم نے 4، یہاں پہ لکھا 5، یہاں پہ لکھا 6، اور یہاں پہ 7 کی بجائے 6 میں 2 جمع کریں گے تو 8 اور 9 اور یہ 10 میں ہم نے 4 جمع کرنا ہے تو آ جائے گا 14 اور یہاں 15 اور یہاں 16۔ تو ان کو جمع کیا جب تمام کو تو یہ 29 ہی آیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کسر 1 ہوگی تو یہ 2 نقوش تیار ہو سکتے ہیں، یعنی 6 کسر کا یا 2/6 کا، یعنی ان دونوں کا تعلق جو ہے اس 6 کے ساتھ ہے۔ یہ والے یہ جو ہیں ان پہ میں کلر لگا دیتا ہوں، یہ والا ٹھیک ہے، یعنی 6 کسر آئے گی تو ایک خانے میں آئے گی اور وہ بھی 7 میں، 4 میں نہیں لائیں گے۔ اگر 4 میں کسر لا کے اس کو کریں گے تو وہ جناب علی نہیں کام کرے گی، کیونکہ یہ 3 3 6 3 9 ہیں۔ پہلے 3 جو ہے خانے وہ تو 6 کے ساتھ لکھے گئے ہیں، تو دوسرے 3 خانے بھی ترتیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں، یعنی 6 خانے پورے ہو گئے، 7ویں میں 6 کا اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ 2 اور 4 ہے، یعنی کہ پہلا خانہ ترتیب سے ہوگا اور دوسرا جو خانے ہیں جسے ضلع کہتے ہیں یعنی اس میں 2 کا اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد جناب یہ تیسرا جو ہے تیسرا ضلع اس میں 4 کا اضافہ ہوگا، یعنی ایک کسر آنے سے یہ 2 نقوش بنتے ہیں۔ اب ہم کوئی ایک ایسا عدد لے لیتے ہیں 30، ٹھیک ہے، اور اس میں 12 مائنس کرتے ہیں، اور جناب علی اس میں 12 مائنس کرنے سے ہمارے پاس آگے 18، تو 18 کو جب ہم نے 4 پہ تقسیم کیا تو 4 ہی حاصل ہوا، لیکن کسر 2 آئی، اور جب 2 کسر آتی ہے، اللہ اکبر، جب 2 کسر آئے تو یہ 3/3 کا سسٹم چلتا ہے، یعنی 2 خانوں میں 3 3 کا اضافہ کر کے نقش بھرا جاتا ہے 2 خانوں میں، اگر 2 کسر آتی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ ایسے لکھ دیا، اس کو گراف بنایا اور یہ سینٹر پوائنٹ کیے، اور یہاں پہ ہم نے 4 لکھا، اور یہاں پہ ہم نے 5، اور یہاں پہ 6، اور 6 میں 3 جمع کیے تو 9 ہوئے، 9 کے بعد یہاں 10، یہاں 11 میں جب 3 جمع کیے تو 14 ہوئے، ٹھیک ہے، 14 15 اور یہ 16۔ جب ہم ان کو جمع کریں گے تو جناب علی ہمیں 30 ہی آگے، جو کہ ہمارا یہ مطلوبہ عدد ہے 30 کا، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور جب یہ اس کو جمع کیا تو اس میں بھی 30 ہی آگے، اس کو جمع کیا اس میں بھی 30 آگے، اس کو کیا جمع تو 30 آگے، اس کو جمع کیا تو 30 آگے، اس کو جمع کیا تو 30 آگے۔ یہ تھا یہ والا نقش جو تھا بغیر کسر کا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ والا نقش تھا یہ والا، یہ ایک ہی کسر کا تھا، اس کو کلر اور دے دیتے ہیں، مثال طور پہ اس کو ہم سبز کر لیتے ہیں، یہ ایک کسر والا تھا، ٹھیک ہے، یہ 2 نقش ایک کسر میں ہیں، جب ایک کسر آئے تو یہ 2 نقش بنتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بنا سکتے ہیں، اور اگر 2 کسر آئے تقسیم کرنے سے 2 بچ جائے تو پھر 3 3 کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 3 کسر والا کون سا ہے، 31 کا عدد لے لیتے ہیں، جیسے 28 29 31 مائنس 12 تو 19 بچے، 19 کو 4 پہ تقسیم کیا تو حاصل 4 ہوئے اور کسر 3 آ گئے۔ کسر کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، ایک خاص کلر دیتے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ والے کسر والے عدد ہیں، یہ ہم نے یہاں پہ رکھا، یہ دے دیا ہم نے کلر، اس کو بھی دے دیا، یہ دیکھو، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک کسر آئی، 2 کسر آئی، 3 کسر آئی، تو سمجھیں یہ والے ہائی لائٹ والے جو ہے نا یہ والے ہیں، یہ کسری ہیں۔ اب یہ 3 کسر آئی ہے تو 3 کسر کے لیے یہ والا فارمولہ کام کرے گا، یہ والا، ان خانوں میں اضافہ اتنے نمبروں کا اضافہ ہوگا، یعنی کہ پہلے 4 والے خانے میں 4 کا اضافہ ہوگا اور 7 والے خانے میں 2 کا اضافہ ہوگا۔ جیسے کہ اب یہ میں ایک نقش بنا رہا ہوں، اس کو ہم گراف دے دیں اور اس کو جناب پہ ہم یہاں پہ 4 لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم 5
यहाँ पे 6 और यहाँ पे हमने 4 का इजाफा करना है। 6 में 4 किया तो 10 हुए और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 और अब यहाँ पे हमने 2 का इजाफा दिया तो 14 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16। ठीक है, जब इनको जमा करेंगे तो 31 आने चाहिए क्योंकि हमारे पास ये 31 वाला अमल है ना। तो यहाँ पे हमने जमा किया इनको तो 31 आया। अब हमने इनको जमा किया 31 आया, 14 15 16, यहाँ पे 2 बार 15 आ गया, यहाँ पे 16 लिखना था मैंने। ठीक है, 31 आया और यहाँ पे जमा किया 31 आया और यहाँ पे जमा किया तो 31 आया और यहाँ पे जमा किया तो 31 आया। तो इसके ऊपर जमा किया तो यहाँ पे भी 31 आया और ये हमारे 5 नक्कूश तैयार हो गए हैं। इसको भी मैं एक कलर दे देता हूँ, ये वाला। ठीक है, यानी ये वाला नक्श है, इसको ऊपर करते हैं। ये वाला नक्श जो है इसे बगैर कसरी है लेकिन इसमें 5 का इजाफा हुआ 7 नंबर खाने में। और ये वाला नक्श जो है 2, ये जनाब वाली कसरी हैं जिनमें एक कसरा यानी एक बचा। तो हमने यहाँ पे 6 का इजाफा दिया 7 नंबर में और यहाँ पे हमने 2 का इजाफा दिया 4 नंबर में और साथ में 4 का इजाफा दिया। तो ये 2 नक्श बनते हैं एक कसर में। अगर हम 2 कसर हासिल होती है तो 3 का इजाफा दिया, 3 का यहाँ इजाफा दिया, 3 का यहाँ इजाफा दिया, तो नक्श पूरा हुआ। और अगर 3 कसर आती है 4 पे तकसीम करने से तो हमने यहाँ पे 4 का इजाफा दिया और यहाँ पे 2 का इजाफा दिया। तो ये हमारे पास नक्कूश तैयार हो गए। ये कुलिया है 12 के नंबर पे अटैक करने से 4 हिस्से बने। तो हमने 4 जो हिस्से हैं उनके साथ क्योंकि हिस्से जो तकसीम की लामत है, ये देखें यहाँ पे मैंने लिख के आपको बताया भी हुआ है, ये हिस्सा करना यानी कि तकसीम की लामत है। ये हिस्से जो हुए ये तकसीम की लामत होते हैं। इसीलिए जब हमने अपनी इस वीडियो में 12 के हिस्से किए हैं तो 4 जो है वो तकसीम ही करेगा हासिल रकम को। जैसे ये 28 में 12 माइनस की 16, 16 को हमने 4 से तकसीम किया तो 4 हासिल हुआ। अब 17 इसको सभी में 4 ही हासिल हुआ लेकिन उसमें कसर जो है पहले जो है कोई कसर नहीं आई, दूसरी में 28 में कोई कसर नहीं आई, 29 में 1 कसर आई, 30 में 2 कसर आई, 31 में 3 कसर आई। तो इस तरह इनको इस तरतीब से तवीज़ तैयार किया गया है। तो ये तो था आज की वीडियो में 4 के तकसीम से जो हमारे पास नकूश हासिल होते हैं। जबकि किताबों में हमेशा 3 ही से माइनस करो, 3 ही से तकसीम करो, 3 ही तकसीम करो, वो लिखा हुआ है। तो हम 4 से तकसीम करके अगली वीडियो में हम 6 से तकसीम करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा वो भी देखेंगे। फिर और भी ऐसे तरीके हैं इल्म नकूश में मुसल्लस के कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे कैसे कायदे हैं। ठीक है, उनसे ये तमाम बनते हैं नकूश और नकूश में मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर। फिर इन नंबरों में से मौक़लात, जिन्नात या अज़मियत जो तैयार करते हैं पढ़ाई, वो निकालने का तरीका भी आपको बताएं वो कैसे निकलता है। कि छोटा सा लेक्चर नहीं है, ये बहुत लंबा स्टडी लेक्चर है, इसको तैयार करना पड़ता है पूरी तरीके से ताकि समझ लगे आसानी से। ये फिर मैं बताऊँगा कि आप के लिए कौन सा नक्श बेहतर है, 4 से तकसीम करने वाला, 3 से तकसीम करने वाला, या 2 से माइनस करने वाला, या 3 से माइनस करने वाला, या ज़रब देने वाला, या जमा करने वाला। ये भी बताऊंगा कि फ़लाने बंदे का नाम के तहत ऐसे हों तो उसको ये वाला कुलिया फ़ायदेमंद है, वो इस कुलिये से तवीज़ तैयार करें अपने लिए या किसी के लिए भी। तो हर एक के लिए ये नहीं कि अगर आप हर एक के लिए करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी तरीका इख्तियार करें, लेकिन जब आपको इल्म हो जाए कि फ़लाना शख्स अशरफ सुल्ताना नाम है, इसके अदद इतने निकलते हैं, इस अदद वाले के लिए इन कुलियों में से कौन सा कुलिया परफेक्ट है और वो नंबर इसी कुलिये के लिए बना हुआ है, तो बंदा फिर उसी कुलियों को इस्तेमाल करे उस नंबर के लिए। फिर वो नक्श बनता है और नक्श वो काम करता है, उस नक्श के फिर अज़मियत मौक़ल पे अज़मियत तैयार करते हैं। फिर वो पढ़ता है और वो तवीज़ एक तवीज़ के मतहत जो मखलूक़ात है जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो फिर अल्लाह के हुक्म से काम करती हैं। तो ये तो था आज की वीडियो में नक्श मुसल्लस के 4 से तकसीम करने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे कुलिये और तरीक़ेकार बताऊँगा नक्श मुसल्लस के। फिर उसके बाद नक्श मरबा है,
نقش مربع 4x4 5x5، ٹھیک ہے. یہ تو تھے مربی نقش. اسے میں کہتا ہوں ترتیبی نقش، جیسے 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 کے نقوش، اسے میں کہتا ہوں ترتیبی. اور کچھ نقش ہوتے ہیں جیسے 4x6 4x7 11x8 12x7 کے نقوش، انہیں میں غیر ترتیبی کہتا ہوں. وہ بھی میں آپ کو کلی بتاؤں گا وہ کیسے ترتیب میں لائے جاتے ہیں اور ان میں کون سا خانہ 1 نمبر ہے کون سا 2 ہے، وہ بھی میں آپ کو سارا انشاءاللہ سمجھاؤں گا. کافی لمبا لیکچر ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں انشاءاللہ آپ کو یہ تمام بتاؤں گا کہ کیسے کیسے فارمولے کلی استعمال ہوتے ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے چاہتی ہے. السلام علیکم.